بھائیو اور میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم، احسان اور فضل ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کے نعمتوں سے مالا مال فرمانے کے لیے شعبان سے ہمیں گزار رہے ہیں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہے وہ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی الرمضان۔ اے میرے اللہ، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اپنے فضل سے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے اور اس زندگی سے جب ہم گزر رہے ہیں تو اللہ نے ایک ایسی نظام وضع کیا ہے کہ میرے تمام کے تمام بندے کامیاب ہو جائیں اور میرے تمام بندوں کو عزت مل جائے، میرے تمام بندوں کو سکون، اطمینان اور راحت مل جائے، دنیا اور آخرت ان سب کی بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ایسی ترتیب رکھی ہے عبادات کے اعتبار سے کہ گھڑی گھڑی ہمارے لیے ایسے مزیدار ترتیب وضع کیا ہے کہ یہ کر لو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کرو گے تمہارا اجر بڑھے گا، پھر یہ کرو گے تو تمہیں آخرت میں یہ ملے گا، یہ کرو گے تو میری رضا ملے گی۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے عجیب لطف، کرم، احسان اور فضل کا معاملہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا احسان، کرم اور فضل دیگر امم پر نہیں ہے جو کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری اس امت پر اللہ نے فرمائے۔ یعنی ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے کم سے کم۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا 700 گنا، پھر فرمایا اخلاص ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، اس کو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھ لے کہ لیلۃ القدر کی رات کو دیکھ لو، اس میں ایک رات کی عبادت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ لہذا پھر دیکھ لو کہ ہمارے رمضان کے اعتبار سے اللہ نے کیا نظام بنا رکھا ہے، کتنا پیارا نظام رکھا ہے، کیسے زبردست نظام رکھا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں کہہ دیا جا رہا ہے کہ پورے سال جنت کے ذبائح و آسائش اور اس کو خوب سے خوبصورت کیا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب کھولتے ہیں تو اہل ایمان سے فرماتے ہیں، رمضان والوں سے فرماتے ہیں، روزہ رکھنے والوں سے فرماتے ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ اور ایک خاص دروازہ روزہ داروں کے لیے باب الریان رکھا ہے، خاص دروازہ کہ یہ ان کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کے عجیب نظام کو دیکھو، کیا فرماتے ہیں کہ رمضان میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر، اور شیاطین سارے بند، اور پھر اللہ کے رحمت کا نزول، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا انعامات، ایسی بارش برستی ہے اس رمضان میں کہ آدمی اس کی کیا تصور کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو رمضان کے آمد پر استقبال رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہو کہ اہل ایمان جب رمضان کی آمد ہو تو ایسے خوشی ہو گھروں میں کہ شادی سے زیادہ، بچے کی پیدائش سے زیادہ، کسی کی یعنی تعلیم پوری ہو تو اس سے زیادہ، کسی کو اچھی نوکری ملی ہو تو اس سے زیادہ، یعنی مسلمانوں کو جتنی نعمتیں ملی ہے اور وہ تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ کے، لیکن جب رمضان آ رہا ہے تو اس کی خوشیاں ایسی بڑھ جائے کہ اس کی کوئی حد نہ ہو۔ کیوں؟ تو دیکھ لو ہم پورے سال تکتے ہیں، جب ہمارا سیزن کاروبار کا آتا ہے نا تو ان دنوں میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کام کرنے کے اعتبار سے کام ہم کرتے ہیں، وقت بڑھتا ہے، لیکن اندر سے ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ اس سیزن میں نے اتنے پیسے کما لیے،
اور سیزن میرا بڑا اچھا چلا جائے، بہترین چلے جائے، اس میں کھانا پینا، تعلق، دوستیاں اور پھر اس کے ساتھ تقریبات، یہ سب کے سب ہم آگے پیچھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، پھر پورا سال اس طرح گزرے گا، سیزن ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے جتنے اکابر گئے ہیں تو ان کے پورے سال کا ٹائم ٹیبل اور ان کے وہ تقسیم کار کیسے ہوتا تھا؟ 6 مہینے اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ تو اپنی فضل و کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان تک پہنچنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ سے مانگنا کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے اور یہ میرے لیے برکت کا باعث بنا دے، میرے لیے اللہ اس رمضان کو ایسے بنا دے جس طرح کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان چاہتے تھے۔ لہٰذا اس دعا کے اہتمام کے ساتھ 6 مہینے وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان عطا کر دے، یا اللہ ان کے برکات و فیوزات سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اور جب رمضان آ جاتا تھا، رمضان کو گزارتے تو پھر 6 مہینے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان میں نے جو عبادت کی ہے، تلاوت کی ہے، نمازیں پڑھی ہے، لوگوں کے خیال رکھا ہے، ان کے اوپر خرچ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کیے ہیں، یا اللہ اس رمضان میں جتنے نیک اعمال میں نے کیے میرے رب اب تو اس کو منظور کر دے۔ 6 مہینے اس میں لگتے تھے، لگے رہتے تھے کہ یہ دعا ہو، اور پورے سال وہ اس میں ہوتے تھے کہ 6 مہینے مانگا اور پھر اس کے بعد یہ مہینے گزرے اور پیچھے کے 5 مہینے میں پھر دعا کہ اللہ اس کو تو قبول فرما دے۔ ایک بزرگ گزرا ہے علامہ ابن کثیر، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان کو پہنچا دے، رمضان کو سلامتی کے ساتھ تو ہمیں عطا کر دے۔ روتے تھے اور مانگتے تھے کہ اللہ تو عطا کر دے اور اس رمضان کی قدر ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ رمضان صرف اس کے نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینے چھوڑ دیا، اللہ کو میرے اور آپ کے کھانے پینے سے کیا ہے۔ لہذا اس رمضان کے برکات، اس کے فیوزات، اس کے انوارات اور اس سے بھرپور فائدہ اس وقت ہوگا کہ آپ اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں، اور یہ تقاضے ویسے پورے نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو خوشی کے اظہار کے ساتھ اللہ سے مانگے، میرے اللہ یہ رمضان میرے لیے ایسے بنا دے جیسے کہ آقا کے لیے تو نے بنایا تھا، اور میرے لیے اس میں اعمال کو تو اپنی فضل سے آسان فرما دے۔ اور رمضان کے آمد پر بہت زیادہ خوشی ہو کہ اللہ نے کرم کر دیا، اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، شیاطین بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، قرآن کی تلاوت پر اللہ کے اجر، نماز کے پڑھنے پر اجر، ایک نفل کی ادائیگی پر فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر۔ اب تو میں پوری جدوجہد کے ساتھ خدا کی پوری توجہ اپنے طرف کرا لوں، خدا کے پورے عواطف میں حاصل کر لوں، خدا کے محبت کا میں محور بن جاؤں، یہ موقع ہے۔ اور دوسرا ہمیں فرمایا کہ دوسرا کام، ایک تو خوشی، اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان سے پہلے یہ کوشش کیا جائے کہ جتنے بھی ہم میں گندی عادتیں ہیں اور اس کو اخلاقی رذیلہ کہتے ہیں، یعنی برے اخلاق، ان سب کو چھوڑ دیا جائے، اچھے اخلاق کو اپنا لیا جائے۔ برے اخلاق کیا ہے؟ تو دیکھو برے اخلاق تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں اللہ سے مانگ کر کے کہہ دے کہ اللہ میرے توبہ ہے، اب تو مجھے تو اپنا بنا لے، اپنے والے اوصاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا اللہ تو میرے اندر پیدا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ یہ تو اس وقت کی بات تھی، اب میرے بھائیوں یہ گٹکے، یہ موبائل فون، یہ فضول وقت برباد کرنا، اس سے بالکل اجتناب، ابھی سے اس کی ترتیب بنا دی جائے کہ نہیں جی میں تو یہ نہیں کروں گا۔ لہذا آپ مجھے بتائیں کہ پوری قوم ہماری کس طرف جا رہی ہے؟ ایک طرف گٹکے ہیں اور دوسرے طرف پر یہ موبائل نے ہمارے خاندانی نظام، ہمارے پر گھریلو نظم اور ہمارے تمام چیزوں کو اتنا متاثر کر دیا کہ بھائی وہ تو یہاں ممبر پر بیان کرنی مشکل ہے۔
اور کیسے بیان کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا اس لیے عرض یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا کہ بھائی بس اب میں مزید یہ کام نہیں کرتا، اور مشق کرتے کرتے جیسے رمضان آ جائے تو رمضان میں ان تمام چیزوں سے ہم بالکل دور رہیں۔ اب تو ہمارا براہ راست معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ، وہ رحیم اور کریم اللہ کہ وہ دینے کے لیے بہانے کو تلاش فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان میں صائم کا، روزہ دار کے منہ کے یہ جو بھوک کی بو نکلتی ہے، یہ اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر اللہ ان کے اوپر فخر فرماتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ افطار، سحری، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگتے اللہ ان کو قبول کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ مغفرت بھی اس میں ہو رہا ہے، نعمتیں بھی اس میں مل رہی ہے، ہمارے الٹی سیدھی ساری چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنے رب کے اعتبار سے، تو وہ الٹی والے سیدھی فرما دیں گے اور سیدھے سب ہمارے اللہ رب العزت پورے کر دیں گے۔ تو پھر بات کیا رہے گی؟ اور دیکھو، ایک عام آدمی یا حکومت یا کوئی ایسے آدمی کے جو رفائی کام کر رہا ہو اور وہ اعلان کر لے کہ میں ہر گھر میں 10-10 ہزار روپے کا راشن بھیجوں گا، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جی صاحب نے کہہ دیا، فلاں فیکٹری والے نے کہا ہے، حاجی صاحب نے کہا ہے، فلاں تاجر نے کہا ہے، اب میرا کام ہو گیا۔ بھائی یہ سارے تاجر مل جائے میرے اللہ کے سامنے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے بادشاہ مل جائے میرے اللہ کے سامنے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کہ فرمایا جنت چٹھیل میدان ہے، آپ جو عمل کرو گے وہ وہاں ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر، یا ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے پر، یا ایک دفعہ اللہ اکبر پر ہمیں اللہ کیا دے رہے؟ کبھی ہم نے سوچے میرے بھائیوں؟ بات تو سن رہے ہو نا بھائی؟ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ سب ناراض ہیں بھائی، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ سن لو، یہ جو ایک دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ کیا دے گا؟ دیکھو دنیا میں ایک آدمی ہے اور ان کے پاس 1 کلو سونا ہے، محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ہے اس کے پاس 1 من سونا ہے، اور ایک ہے اس کے پاس 1 ٹن سونا ہے۔ تو جس کے پاس ذرا سونا زیادہ ہوتا ہے تو سب ذرا تعلق رکھتے کہ یار کہیں سختی میں کام آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھ لو، وہ سونا جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے لاکروں میں ہے، بینکوں میں ہے، جہاں ہم نے رکھا ہے وہ سب کو نکال لو، زمین کے اندر جو ہے ان کو بھی نکال دو، پوری زمین پر اس کو پھیلا دو، پوری زمین پر پھیلا دو، کتنا سونا ہوگا؟ لیکن ایک سبحان اللہ پر جو سونا اللہ عطا کر رہے اس کو تو اندازہ لگا لے۔ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی ذکر اللہ کا کر لیا تو غرس لہ فی الجنہ، کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ وہ درخت کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہمارے والے درخت نہیں ہے۔ فرمایا وہ درخت سونے، اس کے سارے کے سارا ٹہنیاں، اس کے پتے، یہ سارے کے سارے سونے کا ہوں گے۔ اور وہ درخت کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ 500 سال تک تیز رفتار عربی النسل گھوڑا دوڑتے رہے تو اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور میرے اور آپ کی دنیا کو ایک سیکل والے نے ایک سرے سے شروع کر کے دوسرے سرے تک 10 سال میں پہنچا ہے۔ تو میرے رب نے جو جنت ہمارے لیے بنائی ہے، ایک سبحان اللہ پر ہمیں کتنا عطا کر رہا ہے؟ اس کے خزانے کتنے ہیں؟ وہ ہم سے کہہ رہے کہ مجھ سے مانگو میرے بندو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور شیطان ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے جی یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، بات کو ذرا سمجھو، ایسے نہیں کہ بارش کو دوسری طرف پر پیش کر لو۔
کہتے جی اللہ نے دنیا پیدا کی تو یہاں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت جی دوم بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ نے ان خاندان سے کام کیسے لیا؟ پنڈی میں تشریف لائے، علماء میں بیان کیا انہوں نے کہ بھائی جو کچھ آج تک ہوا ہے یہ ہوا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کر رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر ایک کام بھی نہیں ہو سکتا، یہ پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اور اس پر انہوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ ایمان بناؤ کہ کائنات میں جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے لو لگا لو. تو نماز کے بعد کچھ علماء ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ تو دنیا دار الاسباب ہے، لہٰذا اس میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور آپ جو ترغیب دے رہے ہو یہ تو تعطل کا ہے، آپ تو اسباب کا انکار کر رہے ہو. تو حضرت تھوڑے سے خاموش تھے، پھر رونے لگ گئے. فرمایا کہ میرے پیارے بھائیوں میری بات کو سمجھو، اصل میں تو اسباب کے اوپر میں لانا چاہ رہا ہوں. یہ جو تم جس کو اسباب کہتے ہو یہ تو اسباب ہمارے لیے ہے ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے غیر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور ایک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. تو میری بات کو سمجھو، میری درد کو سمجھو کہ یہ جو اللہ کو نہیں مانتا ان کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، محنت کر، محنت پہ پیسے کما اور پیسوں سے چیزیں لے، اس کے لیے اور کوئی دروازہ نہیں ہے. اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے اسباب دیا ہے، وہ ایک دروازہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سمجھایا جب تجھے میری ضرورت پڑ جائے، تم جہاں کہیں بھی ہو، سمندر کے تہ میں ہو، بحر و بر پر ہو، جنگلات میں ہو، اپنوں کے مجلس میں ہو، غیروں کے نرغے میں ہو، جب بھی میری ضرورت تمہیں پڑ جائے، اے میرے بندے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مجھ پر توکل کر لو میں تیرے لیے کافی ہوں. اور پھر فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو، میں تم سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں. نَحْنُ لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ، اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں آپ کو بھی دوں گا، وَإِيَّاكَ، آپ کے گھر والوں کو بھی رزق دوں گا. نماز کا اہتمام کرو. ارے میرے پیارے بھائیو، آج ہم نے کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑا ہے. کیا کروں جی، میرے تو بچے ہیں، کیا کروں جی، کاروبار بھی تو کرنا ہے، کیا کروں، دنیا بھی نبھانا ہے. میرے پیارے کیا کروں گے کیا مطلب ہے؟ تو وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، وہ کرو جو میرے محمد نے کہا ہے. اس کے اوپر جب میں اور آپ آئیں گے، میری دنیا بھی اللہ کامیاب کر دیں گے، آخرت بھی اللہ بنا دیں گے، اور دونوں میں ایسے سرخرو فرما دیں گے، عزت والی زندگی، سہولت والی زندگی، امن والی زندگی اللہ عطا کر دیں گے. اور یہ تقریباً 16 اسباب ذکر فرمایا کہ اس کو جب مسلمان اختیار کرے گا اللہ پاک ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اب رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہے تو اللہ کے تمام رحمت کے دروازے کھل گئے، اور پوری توجہ کے ساتھ میرے اور آپ کی آہ، میرے اور آپ کی غم، میرے اور آپ کی درد، میرے اور آپ کی دعاؤں کو وہ سن رہا ہے، قبول کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، انیبو الی اللہ، میرے طرف آ جاؤ. اور بار بار فرما رہے ہیں کہ مانگو، اور ایک ایک بات پر بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ میرے بندے معاف ہو جائے. روزانہ رات کو معاف فرما رہے ہیں، صبح معاف فرما رہے ہیں. کبھی فرما رہے ہیں کہ وہ فلاں قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اتنوں کو معاف فرمایا، اور پھر آخری رات پر معاف فرما رہے ہیں، عید کے دن معاف فرما رہے ہیں. اس رحیم رب کو بھول کے کہاں ہم جا رہے ہیں؟ لہذا رمضان المبارک کے اعتبار سے اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ اخلاقی رذیلہ کو ختم کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرے،
اور پھر ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے یہ رمضان کے برکات سے مستفید فرما۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہر ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے دوست ویسے ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو تعلقات ہیں نا، تو پناہ مانگی گئی ہے کہ بری صحبت سے اللہ بچائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم کہیں عطار کی دکان پہ جاتے اور عطر نہیں بھی خریدتے ہیں تو وہاں جب بیٹھتے ہیں تو اس عطر کی خوشبو ہمارے کپڑوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر آپ کسی بدبو والی جگہ میں چلے جائے تو وہاں جا کر کے کچھ بھی نہیں کرے تو تب بھی وہ بدبو کپڑوں کو لگ جاتی ہے۔ لوہار کی دکان میں تھوڑے دیر بیٹھے، چنگاریاں اٹھے گی تو کپڑوں میں سوراخ ہوں گے۔ لہذا بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہو گئی کہ آپ کے چچا کے حالات آخری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، تو آپ ادھر پہنچے تو ادھر ابو جہل بھی آ چکا تھا اور دوسرے مشرکین بھی وہاں موجود تھے۔ تو آپ نے بڑی شفقت سے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے ابو جہل کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہو، اپنے دادا کے دین چھوڑتے ہو ان کی وجہ سے؟ وہ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہہ دیا کہ میں دین ابو مطلب پر ہوں، اور آپ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی فرمایا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ نے فوراً اوپر سے قرآن اتارا کہ اہل ایمان کے لیے مشرکین کی مغفرت کی دعا یہ نامناسب ہے، اور پھر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محمد ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت دینے والا میں ہوں، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ آپ کے اوپر محنت ہے۔ لہذا میرے محترم بھائی اور دوستو یہاں دیکھ لو کہ وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بدبخت ان کو کہاں لے کے گئے، کس طرف ان کو پہنچا دیا۔ اگر یہ صحبت ان کو یہ نہیں ملتی مشرکین کی تو اثر کیا ہوتا؟ لگ گئے ان کے اوپر کہ یہ کام نہیں کرو۔ اس لیے بری صحبت سے تو پورا سال بچنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں۔ اب رمضان کو دیکھو، لڈو کھیلنے کو دیکھو، رمضان کو دیکھو، کرکٹ کھیلنے کو دیکھو۔ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو کرکٹ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بھائی یہ باتیں جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی مسجد میں یہ بات ہو رہی، مسجد میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ میرا محلہ ہے۔ لہٰذا جب ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی تو بٹی جاتے ہیں، کپڑے دھونے کی ضرورت ہو تو دھوبی کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی گھر کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی تو پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں۔ دینی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے وہ اپنے محلے کے حالات سے خبر ہو، اور وہ اس کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو بتلائے۔ یہ رمضان ویسے آیا، اس کے لیے تو ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے، سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا کیا معمول تھا؟ رمضان میں وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ پھر اس کے بعد علماء کیا کرتے تھے؟ اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ ان چیزوں کو تو دیکھ لیا جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ رات کو لیٹے لگا دی اور اب کرکٹ ہوگا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوگا، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ملے گا، اس کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ کام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، پتہ نہیں تو ہو گیا۔ اب وقت گزارنا نہیں ہے، ہم وقت قیمتی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کہتے جی میں تو بیٹھا ہوں، رمضان ہے تو تھوڑا سا وقت گزارنا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو، سو جاؤ۔ لیکن یہ فضول لڈو کھیلنا، چھکے کو کھیلنا، تاش کو کھیلنا، اور یہ مخرب اخلاق چیزوں کو دیکھنا یا موبائل پر یا ٹی وی پر، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
میرا اور آپ کا روزہ صرف کھانے اور پینے کے نہیں، میرا اور آپ کا روزہ آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، فکر کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہے۔ لہذا میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے ایسی ترتیب ہم بنا لیں کہ رمضان سے ہم پورا فائدہ اٹھا لیں، پورا فائدہ اٹھا لیں۔ اس میں قرآن کی تلاوت ہو، استغفار ہو، کلمہ طیبہ کے ورد ہو، اور اس کے ساتھ درود شریف کا اہتمام ہو، اور خوب دعائیں رو کر کے اللہ سے مانگنا، اپنی مغفرت کا، والدین کی مغفرت کا، پوری امت کے لیے خوب دعائیں کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش سب کریں گے نا، اللہ جزائے خیر دے۔